السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سب سے پہلے تو جو ہمیشہ ہی پڑھا جاتا ہے اور کہیں نہیں بھی پڑھا جاتا ہے تو پڑھا جانا چاہیے، جسے خطبۃ الحاجات، دعائے حاجت، خطبہ نبوی کہا جاتا ہے. اگر دیکھیں آج کے خطبے کو ملا کر، اب مائک نہیں ہے تو بہت اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے مطلب ایک نیکٹر اور خلاصہ بیان کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی بات کہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء اور بعد کے ائمہ نے جو ہے منبر رسول پر پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھیے یہ موت آنی ہے اور آ کر رہتی ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موت کس حالت میں آئے. یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہر نافرمانی سے بچا جائے، وعلیکم السلام، اور ہر حکم عدولی سے بچا جائے، یعنی فرمانبرداری کی جائے، نافرمانی سے بچا جائے. یہ مختصر تقوی کی تعریف ہے، ورنہ بار ہمیں ہمیشہ جو ثابت ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے وہ بارہا کر چکے ہیں ہم. تو یہاں اس آیت میں جو ہر خطبے میں ہر جامع مسجد میں عہد نبی سے لے کر اب تک اور قیامت تک بھی پڑھی جاتی رہے گی. یہ سورہ آل عمران کی آیت، سورہ نساء کی پہلی آیت اور احزاب کی 72-73 آیات جو ہیں دو. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ تقوی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ موت تک، یعنی ایمان اور اسلام کی حالت میں موت ہے. اگر کسی کی موت یعنی ایمان پر اور اس کا حقیقی علم تو اللہ کو ہے، لیکن کچھ آثار ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پہلے سے تیار ہو، یا یہ کہ خاتمہ بالخیر ہو، اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انسان کی موت ایمان پر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تو یقیناً کہا کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور جیسے مقدر ہیں وہ ویسے آ کر رہے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ جب کسی کی، اس ترجمے کا معنی کا ترجمہ یہ آیت کا کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کا وقت مقرر آتا ہے، جس طرح اللہ نے مقدر کیا وہ ویسے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی روشنی میں، اس سے ایک سیکنڈ نہ وہ پہلے جا سکتے ہیں نہ آخرت میں. اور دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. اپنا رزق دنیا میں لیے کسی کی وفات نہیں ہوگی. فاجمل اللہ فی الطلب، لہذا رزق حلال تلاش کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ ہمیشہ میری عادت ہے کہ حوصلہ شکنی کے بجائے پہلے ذرا ایجابیات کو، پازیٹیو رخ کو لے کر چلا جائے. تو موت آنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح آنے. رزق آپ کو مل کر رہے گا، بلا رزق نہیں مریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح رزق آپ حاصل کرتے ہیں، کیسے ملے. یہ بنیادی چند چیزیں ہیں جس پر دار و مدار کس کا ہے، جو ہے سورہ احزاب کی آیت میں خطبے میں جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے بلا تفسیر بلا ترجمے کی، اکثر جگہ شاید ہی کہیں ایک آدھ دفعہ اس کی وضاحت کی جاتی ہو. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی بتائی ہے. اگر آپ دنیا میں مطلب اللہ تعالیٰ کا تقوی کیا ہے، ایمان اور عمل صالح، یہ اپنائیں اور یہ تقوی موت تک آپ کا ساتھ دے، تو پھر کیا ہے، یقیناً کامیابی ہے. اس کامیابی کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. کہ آیت نمبر سورہ احزاب کی دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بات ہمیشہ صحیح، سچ
اور صاف کہی جائے۔ سدید کا مطلب صاف گوئی اور سچائی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ پھر اگر آپ کو کامیابی چاہیے، اور اس میں شک نہیں، دشمنوں سے بچنے کے لیے بھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ آپ پر فَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ دشمن امڈ پڑے ہیں بھوکے درندوں کی طرح، کتوں کی طرح، تو یہ ان حالات میں آیت نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سیکورٹی گارڈ رہتے تھے، حضرت بلال، اور دن میں نہیں رات کو بھی، جب یہودیوں کا بہت زیادہ مدینے میں خدشہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر 2 صحابی مامور تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، صرف آپ تک یہ محدود نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے، قیامت تک جتنے لوگ مومن صالح عمل کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو جو گاڑی پر تھے دروازے پر، حضرت بلال ابو موسیٰ کو کہا کہ آرام سے جا کر لمبی تان کر گھر جا کر سو جائیں، قد کفلنی اللہ بحفظہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفاظت کی گارنٹی دے دی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہے جو آپ کی اتباع کریں۔ اور اس کو آپ دیکھیں گے، اتباع رسول، اور پوری تاریخ مسلمانوں کی دیکھیں گے کہ اس میں اس کو نمایاں پائیں گے، اس اللہ تعالیٰ کے وعدے کو۔ اور بھی کچھ آیات ہیں، ان کا ذکر کر کے پھر ہم جو موضوع تھا سمپتھی وغیرہ ہمدردی کا، اس کی طرف آتے ہیں۔ اب جہاں کہیں ہمیں کسی کو بھی جھٹکا کہیں لگ رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی، وہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، آ کر رہتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، لیکن اصل مسئلہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کیسے کی جاتی ہے۔ اب اس میں بہت سی مطلب کامیابی کے نسخے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بتائے ہیں، 32 سے لے کر کہاں تک، آیت نمبر 132 سے لے کر بلکہ آپ 45 تک چلے جائیں، اس کو اکثر پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو مشکلات ہیں ان کا حل تجویز کیا ہے، اور یہ کہ اہل تقوی کون ہیں اور اہل تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم آتے ہیں خطبے والے موضوع کے ساتھ ذرا قدر اختصار سے، یہاں پر چند چیزوں سے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 39 سے لے کر 42 تک، بلکہ یعنی 139 سے لے کر 140 تک سورہ آل عمران میں، تو جن مشکل حالات سے ان دنوں میں امت گزر رہی ہے، مسلمان پوری دنیا میں اور خصوصاً فلسطین میں، اور خصوصاً یہ خطہ جس کے بعض احادیث میں ان واقعات کو صریح اور صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، پوری تاریخ مسلمانوں کی دیکھیں گے، مسلمانوں کو کبھی قومیت، نیشنلزم پر کامیابی نہیں ہوئی، کبھی بھی نہ دنیا پر کبھی مسلمانوں نے مطلب یہ کہ جہاں بانی کی اس کسی ازم کے نام پر، ہمیشہ جو تھی وہ دینی اخوت تھی، دین کا انما المؤمنون اخوہ، یہ تھی جو سیاہ و سفید، عرب و عجم سب کو ایک قالب، ایک جان اور ایک جسم کی طرح بنا کر رکھتی تھی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے المسلمون کجسد واحد، سارے کے سارے مسلمان ایک جان ہیں، ایک جسم ہے، ان اشتکا لہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ اگر جسم کا کوئی ایک حصہ بھی سنسٹیو ہو کر اس میں اگر ٹیس اٹھے یا درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ دینی اخوت ہر مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا درد، خصوصاً جہاں بالکل انوسینٹ چائلڈ، بچے بیمار اور بلا کسی مطلب گناہ کی پاداش میں
وہ جو ہے مکانوں سمیت مقین اور سکن سمیت ساکتین، خاک و خوں میں غلطی دن ہوں، ملا دیے گئے ہوں۔ تو یہ کم از کم ایک دینی اخوت اور بھائی چارہ کا احساس ان مظلوموں کے تئیں ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد کرے۔ خیر، اس کی طرف ذرا آگے آتے ہیں۔ دوسری چیز جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو فاتح رکھا ہے، اس کو آپ محسوس بھی کریں گے ایسی جگہوں پر، ورنہ کیا مسلمانوں کی فوجیں نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ بتائی تھی، وہ یہ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ہمیشہ 100 سال سے ناکامی آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے، نبوات میں سے، تو ان آیات میں آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ پہلی چیز ہے کہ آدمی، ایک مسلمان کا حوصلہ، مورل ہمیشہ ہائی رہنا چاہیے، مورل کسی بھی صورت میں ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ اپنے نفسوں کی شامت سے بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں اپنے نفسوں، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لِحِكْمَةٍ أَرَادَهَا اللَّهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ علیم و حکیم ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی تمہارے اوپر سے ذلت اور رسوائی کی جو اسٹمپ ہے نا، جوتا، وہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ تو پھر خود ہی بتایا صحابہ کو کہ کس طرح اٹھے گا، حتی ترجعون الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ کہا یا رسول اللہ، یہ ذلت جو ہوگی کیا ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ہوگی؟ کہا نہیں، کنتم اذا کثارا، تو اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن کیا تمہیں وہن لے ڈوبے گی۔ وہ وہن کیا ہے؟ کہا دنیا کی محبت اور جان کو بچانا، موت سے ڈرنا۔ اور جہاں پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے یہاں ہوئی وہاں ہمیشہ ناکام رہے، خواہ تعداد اور وسائل مسائل سے کتنے زیادہ نہ ہوں۔ بالکل بدر کی طرح بے سر و سامان بھی لوگ رہے ہیں، لیکن جہاں یہ چیز ہوئی ہے، آخرت کی محبت، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت، اور پھر موت سے بالکل نہیں ڈرنا کہ وہ جب آئے گی آ کر جائے گی۔ اور بڑے بڑے مسلم فاتحین کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے، وہاں بہت کم تعداد کیوں نہ ہوئی، کبھی مسلمان ناکام نہیں ہوئے ہیں۔ تو ان آیت کو ذرا غور سے سنیں، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنے ایمان کا مراجعہ کریں۔ اکثر لوگوں کو تو ارکان ایمان کا علم نہیں ہے، اکثر لوگ تو فجر میں سوئے رہتے ہیں۔ من صلی الفجر فہو ذمۃ اللہ، اگر آپ کامیابیاں کوئی دیکھ لیں تو اس میں بڑا رول اس چیز کا ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں، فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ جب فجر کی پابندی کی جائے تو ساری نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اور اسی وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور استغفار سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تہنوا، کبھی بھی دو نسخے تم اپناؤ تو ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ایک یہ کہ وہن، موت کے سلسلے میں گھبراؤ نہ، موت سے کبھی نہ ڈرو۔ ولا تحزنوا، اور جو ہو چکا اس پر پریشان نہ۔ حزن کہتے ہیں پاس کی پریشانی پر، اس میں ہی نہ بالکل کیا رہو، اس غم میں نہ گلتے رہو کہ اپنی صحت، اپنا دین، اپنا وقت، اپنی ایمان، حتیٰ کہ جب آدمی غموں میں الجھنوں میں رہتا ہے تو کنسنٹریشن نہیں کر سکتا، نماز میں بھی خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا، پریشانیوں کو آپ چھوڑ دیں، جو گزر چکا وہ واپس آنے والا نہیں، جو حال میں آپ ہیں اس پر توجہ دیں۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہاں اپنے اندر جو مومنانہ صفات ہیں، ظاہر بات ہے وہ ارکان اسلام سے ہوتے ہیں۔ پہلے توحید، اتباع رسول جو پہلا رکن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا اقامت صلاۃ، اور ارکان اسلام و ایمان۔ تو اگر آپ مومن رہیں گے تو ایسی صورت میں ہمیشہ آپ اعلیٰ رہیں گے، زبردست رہیں گے، کامیاب رہیں گے، آپ کے ہاتھ میں قدرت رہے گی۔ ورنہ یہود آج کے تھوڑے ہی بدماش ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، آتے ان پر کنٹرول کیا، تھوڑی سی سازش کی، سب کو وہاں سے جو ہے نا استحصال کر کے جزیرہ عربی سے نکال دیا ان کو۔ تو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح۔ یہ تکلیفیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیفیں آنا ایک زندگی کا حصہ ہے۔ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم الذین آمنوا ويتخذ منکم شہداء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا نظام ہے، یہ دین فطرت ہے کہ یہ حالات اس طرح کے آتے رہتے ہیں، کبھی آپ کے حق میں، کبھی آپ کے خلاف، اور
تاکہ یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کا امتحان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ظالم کوئی بھی ہو، مسلم ہو کہ کافر ہو، اللہ اس سے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کامیابی ہو جائے، نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد جو میں پڑھنا چاہتا تھا، قرآن میں متعدد جگہ ہے، سورہ مومن میں پائیں گے، مومن آل فرعون میں، حضرت ابراہیم کے قصے میں یہ پائیں گے، دیگر انبیاء وغیرہ کے قصے میں آپ کو نظر آئے گا، اور اسی طرح موجودہ حالات جیسا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کب آیا تھا؟ جی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، غزوہ احزاب۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ، اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ ہے سورہ آل عمران کی 173۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، کہ لوگ ڈرانے لگے، منافقین نے مسلمانوں کو ڈرایا احزاب میں، کہا کہ ساری دنیا تم پر امڑ پڑی ہے، تم بچ کر رہو، ڈرو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو مومن تھے نا، جن مومنوں کا سابقہ آیات میں ذکر ہوا ہے، فزادتہم ایمان، ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا بلکہ ایمان مزید ایمان کا گراف اونچا ہو گیا۔ کیوں؟ اور وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ اللہ ہی، ساری دنیا ٹھیک ہے لیکن سب سے زیادہ، ہر نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین وہ کیا ہے، کارساز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بتایا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ بِسُوءٍ، وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر واپس پلٹے اور انہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ موت ہو جانا، کسی کی وفات ہو جانا، یہ نقصان نہیں، مسئلہ یہ کہ کس حال میں موت ہوئی، یہ ڈیسیزن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ نقصان ہے۔ ورنہ مومن آل فرعون نہیں، سورہ یاسین میں ایک بندے کا کیا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو آخر تک اب آگے یہ کہتا ہے قال، حالانکہ یہ آدمی مر گیا ہے، مر کے اللہ تعالیٰ کے بعد روح پہنچ گئی، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایوارڈ ملتا ہے جنت کا، وہ کاش کہ دوبارہ میں دنیا میں جا سکتا، اپنی اس ذلیل قوم کو بچاتا جس نے انبیاء کو مارا تھا، قتل کیا تھا، اسے بتاتا کہ اللہ نے مجھے کتنا اعزاز دیا ہے۔ ورنہ تو لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ ایک آدمی کو قوم نے پتھر مار کر تینوں نبیوں کے ساتھ مار ڈالا، لوگوں کی نظر میں تو یہ ناکامی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیابی ہے، کیونکہ تینوں نبیوں کے ساتھ صرف ایک آدمی پوری بستی سے ایمان لے کر گیا، باقی سب کے سب بے ایمان مرے۔ اب وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، دنیا والوں کے نزدیک تو یہ ناکامی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو اب اس میں کیا ہے، جب ایمان اور عمل صالح ہو تو پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور آج کل آپ دعا کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس موجودہ اس مسئلے کی طرف۔ اس وقت جس قوم کو اللہ رب العالمین نے قرآن نے سب سے بڑی ظالم قوم کہا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بت پرست جن کو آپ ہندو کہتے ہیں، اور یہ یہود، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے زیادہ کینہ، ضغینہ اور دشمنی، بدماشی، یہ صرف نہیں کہ آپ کی دشمنی، انسانیت کی دشمنی اس قوم کے اندر ہمیشہ پائی جاتی رہے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، دوسرے بہت سے اقوام تھے، فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہ سب سے کم تعداد ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے دن رہے، ایک دن سکھ سے نہیں رہنے دیا۔ پھر ان کا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصفیہ کیا، جزیرہ عرب پاک کر دیا۔ اب ان کے بارے میں اب جو ابھی آپ نے امام صاحب نے خطبے میں سنا کہ مطلب ایک خطے کو اس طرح اگر جانوروں کے بھی، بھیڑ بکریوں کو بھی کہیں بند کیا جاتا ہے کسی دیوار کے اندر، تو ان کو بھی اوپر سے کم گھاس پانی دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حیوانات کو، جو لوگ میڈیکل وغیرہ والے سانپ اور بچھو وغیرہ پالتے ہیں، بعض رسد گاؤں میں آپ دیکھیں گے تو ان کے بھی دانی پانی کا خیال کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو صحیح بخاری کی روایت میں جہنمی قرار دیا، کیونکہ ایک بلی کو، قطہ بلی کو روک کر وہ کھانا پینا نہیں دیتی تھی، اور وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، جبکہ وہ صوم و صلات کی پابند تھی، تہجد گزار تھی، کہا کہ نہ تو اس بلی کو چھوڑا کہ وہ جو ہے آ کر کھا پی سکے کہیں، اور نہ اس کو کھانا دیا، بلکہ بند کر کے بھوکے اسے مار ڈالا۔
تو اس ایک بلی، ایک حیوان کے اوپر، ایک کیٹ کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑا، حالانکہ وہ صوم و صلات کی بھی پابند تھی، تہجد گزار تھی، ساری چیزیں تھی، اللہ تعالیٰ کو ظلم گوارا نہیں۔ اب اتنی بڑی 2.5 ملین کے قریب جہاں لوگ ہیں، اور وہاں سب سے زیادہ پوری دنیا میں، پوری عرب دنیا میں تعلیم کا گراف ہائی ہے، وہاں جو ہے لٹریسی جو ہے نا وہ 100% ہے، اور سب سے زیادہ کم سن بچوں کی تعداد وہاں ہے پوری دنیا میں، اتنے یعنی مربع میٹر اگر لے لیں تو سب سے پہلے انوسنٹ جو چائلڈ ہیں وہ وہاں پر ہے۔ اب اتنے تمام لوگوں کو نہ دوا، نہ غذا، نہ ماں، نہ بلکہ ہوا بھی نہیں، کیونکہ ہوا آلودہ ہے، اتنے زیادہ وہاں پر بمبنگ ہوئی گئی ہے کہ وہ ہوا بھی بالکل بری طریقے سے زہریلی آلودہ۔ اگر یہ جو عرب مقولہ مشہور ہے نا کہ الماء والہوا والکلاء والناس فیہ سوا تقریباً، جس کا مطلب یہ آتا ہے کہ پانی، ہوا اور دیگر جو پلانٹس، نباتات وغیرہ ہوتے ہیں، سبزی ساگ وغیرہ، یہ گھاس وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور آگ، النار والماء والہوا الناس فی سوا، تو اس میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کھانا پانی اتنی چھوٹی، ایک تو روک کر ہر طرف سے پوری دنیا نے آ کر چاروں طرف سے گھیر کر، اور پھر کھانا پانا، حتیٰ کہ ہوا میں سانس بھی لینا ان کم سن بچوں کے لیے، مریضوں کے لیے جو زیر علاج ہے، ناممکن ہے۔ تو اس طریقے سے ظالمانہ طور پر ان کا حتیٰ کہ بجلی اور پانی اور غذا، دوا، علاج، حتیٰ کہ ہر چیز کو بند کر کے رکھا ہے۔ تو اس طرح کے جو مظلوم مسلمان ہیں، تو ان کے ساتھ کم از کم کچھ نہیں تو دعاؤں کے ساتھ آپ کی دل ہونی چاہیے، اور جو بھی ہم امام صاحب نے بتایا کہ لیگل چینل ہیں، جو بھی پرابل چینل، ان کے ذریعے آپ مالی یا جس طریقے سے بھی تعاون کر سکیں تعاون کریں، اور کم از کم اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعا کریں۔ پھر آخر میں کہ دین، کوئی بھی آپ دینی اگر نصوص دیکھیں، دین اور شریعت، حتیٰ کہ دنیاوی جو انسانوں کے بنائے ہوئے بھی، جس کو سول لا کہتے ہیں نظام، اس کے اعتبار سے خواتین اور بچے اور بوڑھے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ کسی بھی کرائسس میں، کسی بھی سانحے کے ذمہ دار نہیں ہوتے، اور ایک ایک کو ہمیشہ تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کو بچایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف شبے کے بنا پر ہزاروں کی تعداد میں بستیوں کو آپ خون و خاک و خون میں ملا دیں۔ تو اب سب سے بڑی تعداد آپ دیکھیں خواتین اور بچوں کی ہے، اور سب سے زیادہ جن چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ اسکول ہیں اور ہاسپٹل ہیں۔ اور پھر دوبارہ آخر میں اس حدیث کو پڑھتے ہیں ہم آپ کے سامنے، اور امام صاحب نے خطبے کے دوسرے حصے میں پڑھی تھی کہ المسلمون کجسد واحد ان اشتکا منہ عضب تضاع له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اگر یہ ہمارے اندر احساس نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا مراجعہ کرنا چاہیے، کم از کم احساس تو ہوتی۔ اگر احساس ہوتا تو اس وقت کسی ضرورت نہیں ہوتی۔ حجاج کے زمانے میں وہاں بر صغیر میں ہزاروں کلومیٹر دور کیوں نہیں جرأت ہوتی تھی، تو موجودہ دور میں کیوں اتنی آسانی سے ہے کہ ارد گرد یعنی 2-3 ملین، وہ کہتے ہیں 3 ارب کے قریب مسلمان ہو کر، لیکن اس کے باوجود اکثر کو شاید میرے خیال میں احساس نہیں، کھانے پینے سے زیادہ لذیذ طرح کے کھانے اور فاسٹ فوڈ میرے خیال میں وہ زیادہ عزیز ہیں۔ اس کے بعد ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو یہ بھی اسی پر تقریباً ختمہ ہوا، اور زیر تر خطبہ دعا میں گزرا ہے۔ دعا تو آپ عربی میں سمجھتے ہیں، ان پر آمین کہیں، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں۔ آخر میں ابی بن کعب والی ایک حدیث ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، جس کے کچھ حصے امام صاحب نے خطبے میں ذکر کیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ من ہوا احب الرجال الی اللہ، لوگوں میں، یا اگر رجال کا لفظ ہے لیکن یہ تغلیباً کہا گیا، عموماً اشخاص، چاہے عورت ہو مرد ہو جو بھی، سب سے محبوب لوگ اللہ تعالیٰ کے کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انفعہم للناس، لوگوں کے لیے نفع بخش۔ اور آپ کے نفع مدد کے کون ضرورت مند ہوتے ہیں؟ جو متضررین ہوتے ہیں، جن کا کھانا پینا، رہنا جینا، علاج معالجہ سب کچھ کیا کر دیا گیا ہے ظالمانہ طور پر ان تمام انسانی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دینی حقوق کی تو آج کل بہت کم خیال رکھتے ہیں، تمام
بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو ہیومن رائٹس ہیں ان سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. تو وہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اپنی کم از کم دعا کے ذریعے دوا کے ذریعے نفع پہنچا سکیں، اس نفع کے حقدار ہیں. اور تیسری پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا احب الاعمال الی اللہ قال سرور تدخلہ علی قلب مسلم او تطرد عنہ جوعہ وتقضی عنہ دینہ، اور لمبے اس کے اندر ہیں، اور تکشف عنہ قربہ، وان امشی لحاجت اخ لی مسلم خیر لی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا المسجد النبوی الشریف. اور اعتکاف میں بہت سی عبادتیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے، اللہ کے نزدیک پیارا عمل کون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سرور تدخل علی قلب مسلم، کسی غم زدہ، پریشان، دکھی، رنج و الم میں مبتلا کسی مسلمان کی پریشانی کو خوشی میں آپ ریپلیس کریں. ظاہر بات ہے بھوکے کو، ایک بیمار ہے اس کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے کہ اس کی مرہم پٹی کی جائے، بھائی اس کو علاج مل جائے. کل ہی کا ایک واقعہ ہے، ایک بلکہ ہیلتھ ورکر چیخ چیخ کر، جس کو انحان کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا میرے 3 بچے دبے ہوئے تھے، اللہ کے لیے چلیے تینوں میں سے 2 تو گئے، کسی ایک، تینوں میں سے ایک زندہ مجھے لا دو بس. تو اب سرور تدخل علی قلب مسلم او تکشف عنہ قربہ، یا اس کے درد اور تکلیف جو معانات ہیں اس میں آپ اس کا مداوع کریں، او تقضی عنہ دینہ، یا اس کا قرض ادا کریں. سارے آج کل ظاہر بات ہے بلا کام کے. اور تطرد عنہ جوعہ، یا اس کی بھوک میں اسے، یا تو پانی دینے والا کوئی نہیں مل رہا، کم از کم 2 لقمے کھانا اسے مل جائے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے جا کر اس کے کام آ جاؤں، یہ اتنا عظیم چیریٹی کا کام ہے، پبلک ویلفیئر کا اتنا اللہ کو پیارا کام ہے کہ یہ مجھے ایک لمحہ لان امشی لحاجت اخ لی مسلم، کسی مسلمان اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک لمحہ کے لیے جاؤں، مجھے زیادہ پسند ہے کہ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف میں تلاوت ہوتی ہے، صلوات ہوتی ہیں، قیام اللیل ہوتا ہے، امر بالمعروف ہے وہ بھی نبی، نہی عن المنکر ہے، سارے کام اعتکاف میں ہوتے ہیں. لیکن اس اعتکاف کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ضرورت مند محتاج مسلمان کے کام آ جاؤں. اس وقت یہ فلسطین میں اہل غزہ آپ کے مسلمان بھائی 2.5 ملین سے زیادہ جو ہیں، یہ کوئی بھی آپ بیسک نیڈ نہیں کہہ سکتے جس کے محتاج نہ ہوں. تو لہذا یہاں ہوں یا جن ملکوں سے عام ہیں، جو بھی آپ کے پاس ایتھینٹک لیگل چینل ہوں ان کے ذریعے ان کو تعاون کیا جانا چاہیے. اور سب سے بڑی کہ سجدے میں اور رات کے اندھیروں میں دعا کرنی چاہیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر قیام اللیل کی 2 رکعت رات کے اندھیرے کی نہ ہوں تو دنیا میں جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کیا کیا تھا؟ سب سے بڑا ظاہر بات ہے کہیں کنٹینر کوئی ڈیل تو نہیں آنے والی تھی کہیں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کرتے کرتے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی عریش میں اتنے اوپر ہو گئے کہ یہ چادر جو تھی کندھوں پر گر گئی. حضرت ابوبکر آئے کہا یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کی بات قبول کر لی. اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے جس کو کہتے ہیں اصرار، گڑ گڑا کر الہا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ حاضر ہے صاحب، یہ تھوڑے سے اہل توحید ہیں، اگر یہ عرض نہ رہے تو پھر قیامت تک، یعنی ایک انسانی سمجھ کے اعتبار سے، ورنہ اللہ والی کہ تیری پھر اس زمین پر یعنی تیری توحید یا تیری توحید پر چلنے والا کوئی نہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اس وقت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی پہنچ ہی نہیں پاتے تھے تو دشمن پہلے ہی اس کا سر اڑا ہوا ہوتا تھا. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ نے کہا، ملائکہ نے کہا کیا اب بھی ظاہر بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم العارون ان کنتم مومنین یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ کر حدیث میں اگر دعا کی تو آپ ہی کم از کم قیام اللیل میں پڑھ کر ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ان کی سب سے پہلے جن کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے، ایمان اور توحید اور اتباع رسول پر وفات ہو. اگر کچھ کوتاہیاں لگے تقصیر ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں دور کرے اور صحیح معنی میں انہیں صحیح دین حق پر اخلاص اور اتباع سنت پر کیا استقامت عطا کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب پیدا کر دیں اور دشمنوں کے لیے اس زمین کو لرزہ براندام کر دیں
اور اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اللہ اپنے ملائکہ مدد کے لیے بھیجے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض غیر مسلموں کو بھی اس کا اعتراف کرتے ہوئے